ہے اور اس کی ریٹرن 100% کیسے ہے کہ دنیا کے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان میں بھی 100% ریٹرن جو ہے لون پہ نہیں ہوتی، فری آف انٹرسٹ لون دیتے ہیں. تو میں ان کا بہت ہی مشکور ہوں کہ یہ یہاں پر میرے ساتھ تشریف بھی لائے ہیں اور ایک بڑا اہم پیکج جو ہے انہوں نے اناؤنس کیا ہے، جیسا کہ گورنر صاحب نے فرمایا ہے کہ 10,000 تک گھروں کو یہ فری انٹرسٹ آسان جو ہے قسطوں پہ انشاءاللہ یہ لون دیں گے. اور ان کا اپنا ایک طریقہ کار ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بڑی تیزی سے اس پہ کام جو ہے شروع ہو جائے. اس کے بعد ہمارے ساتھ طلعت صاحب ہیں، اورینٹ الیکٹرانکس کے یہ چیئرمین ہیں اور ماشاءاللہ بہت بڑا ان کا بزنس بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو دل بھی بہت بڑا دیا ہے. یہ بہت سے جو تنظیمی ہمارے فلاحی ادارے ہیں، یہ میاں احسن صاحب جو کہ ہمارے چیئرمین ہیں لاہور انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ سائنسز کے، اور ماشاءاللہ بہت بڑا ان کا ٹیکسٹائل کا اور دوسرے بزنسز بھی ہیں، لیکن بزنسوں سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا کام جو ہے وہ چارٹیبل کازز کے لیے ہے. اس کے بعد ہمارے ساتھ غنی صاحب آئے ہیں، ماشاءاللہ یہ غنی گلاس کے مالک ہیں اور یہ بھی بہت مخیر شخص ہیں اور ہمیشہ لوگوں کی خدمت میں آگے آگے رہتے ہیں. سندھ کے لوگ ہمارے بھائی ہیں، سندھ ہمارے بہنیں ہیں، ان کا درد، ان کی تکلیف، ان کی پریشانی ہماری پریشانی ہے. میں سب سے پہلے تو اپنی طرف سے اور پنجاب کے لوگوں کی طرف سے، پنجاب کے چیف منسٹر کی طرف سے اور خاص کر پرائم منسٹر پاکستان عمران خان جو ڈیلی کراچی کے حوالے سے، سندھ کے حوالے سے بریفنگ لے رہے ہیں، ان کی طرف سے یہاں اظہار یکجہتی کے لیے یہاں حاضر ہوا ہوں. اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہم جو بھی ممکن ہو اپنے بھائیوں کی مدد کریں. تو ماشاءاللہ 10,000 گھروں کی بات جو ہے گورنر صاحب نے آپ کو بتائی ہے، اور اس کے بعد ہمارا انشاءاللہ ٹارگٹ ہے کہ ہم 1 لاکھ راشن پیک، جس میں 1 مہینے کا راشن ہوگا اور جس کی قیمت 3,000 سے 3,500 روپے تک ہے. تو یہ تقریباً 30 سے 35 کروڑ روپے کی انشاءاللہ ہماری جو ہے وہ کمٹمنٹ ہے. جو بھی مستحق لوگ ہیں، گورنر صاحب ہیں، دوسرے ہمارے ساتھی ہیں، تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ نہ صرف کراچی میں بلکہ ہم سندھ میں بھی، رورل سندھ میں بھی انشاءاللہ یہ راشن جو ہے وہ گورنر صاحب کی مہربانی سے اور ان کی ٹیم کی توسط سے انشاءاللہ جو ڈیزرو لوگ ہیں ان تک پہنچائیں گے. تو آج ہم نے یہاں آنے سے پہلے دعوت اسلامی کا جو مرکز جو ہے ان کا وہ دیکھا. اس کے بعد ہم سیلانی جو ہے ویلفیئر ٹرسٹ وہاں پر گئے ہیں. تو ہمیں جس طریقے سے 2 آرگنائزیشن کام کر رہی ہیں، ایدی فاؤنڈیشن کا تو ہم سب کو پہلے ہی معلوم تھا، لیکن یہ 2 آرگنائزیشن بھی ان کو میں پرانا جانتا ہوں UK کے حوالے سے بھی، اور لیکن آج پہلا مجھے موقع ملا ہے کہ میں ان کے ہیڈ کوارٹرز میں گیا ہوں. ماشاءاللہ وہ بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور ہم پلان کر رہے ہیں کہ ہم پنجاب کی بھی تمام NGO، سندھ کے NGO مل کر جو بھی ضرورت یہاں پر ہے، چاہے وہ پینے کا صاف پانی ہے، دوسری چیزیں، تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ ہمارا اب جو ہم نے کام شروع کیا ہے یہ ہمارا صرف ون آف نہیں ہے. انشاءاللہ فیوچر میں بھی گورنر صاحب آپ کی لیڈرشپ میں، آپ کے تعاون سے انشاءاللہ ہم جو ہیں تعاون جو ہے وہ سندھ کے لوگوں کے ساتھ اور سندھ کی جو چارٹیبل آرگنائزیشنز ہیں ان کے ساتھ انشاءاللہ ہمارا پورا تعاون ہوگا. تو ہم اس مشکل وقت میں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ پہلے کووڈ-19 کا بہت بڑا چیلنج تھا اور اس چیلنج پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری تمام حکومتیں بھی، پاکستان کے عوام بھی، ہمارے ڈاکٹرز بھی، ہماری نرسز بھی، ہماری ایڈمنسٹریشن بھی، ہمارے رینجرز بھی، ہماری پولیس بھی، تمام لوگوں نے ایک افیکٹو طریقے سے ایک کام کیا جس سے ہم ماشاءاللہ کرونا کو کنٹین کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں. اور میں آپ سے یہ بات بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا حیران ہے. وہ سوچ رہے ہیں، ہم سے بار بار پوچھتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہوا، جبکہ ہمارا انڈیا ساتھ ہی ملک ہے جس میں تقریباً 70-80 thousand تک ڈیلی کیسز ہو رہے ہیں
دوسرے ملکوں میں ہو رہے ہیں، لیکن پاکستان نے ماشاءاللہ اس کو کنٹین کر لیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پرائم منسٹر کی جو سمارٹ لاک ڈاؤن کی پالیسی تھی اور SOPs کی پالیسی تھی، اس کی وجہ سے اور عوام کے تعاون کی وجہ سے ہمارے اداروں NCOC اور جو ہمارا ڈیزاسٹر مینجمنٹ NDMA، یہ تمام لوگوں کی محنت اور کاوش سے ماشاءاللہ ہم جو ہے کرونا کو کنٹین کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں. تو اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ یہ جو بحران ہے ہمارا بارش کی وجہ سے، اس پہ بھی انشاءاللہ بہت جلد جو ہے ہم جو ہے لوگ قابو پا لیں گے. سر یہ بتا دیں، سوال کر سکتے ہیں؟ اچھا یہ بتا دیں سر، حالیہ جو کراچی سمیت سندھ بھر میں جو بارشیں ہوئی ہیں وہ ریکارڈ پر بارشیں ہوئی ہیں. کراچی میں جو نکاسی کا معاملہ ہے وہ سندھ حکومت سمیت وفاقی ادارے، سویلین، غیر سویلین ادارے سارے کے سارے ناکام ہو گئے ہیں. اب کراچی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ جی کراچی میں تمام تر اختیارات ایک مہر کو دیے جائیں، لیکن اس مہر کے پاس DHA کنٹرولمنٹ اور یہ سارے اختیارات اس کے پاس ہونے چاہیے. آپ لوگوں کی جماعت ہے یا وفاقی حکومت ہے، اس کا جو کوآرڈینیشن کمیٹی بنی ہے، پلاننگ ہو رہی ہے، تو اس حوالے سے جو اختیارات کا مرکز ہے کراچی کو بنانے کا ہے، تو اس میں یہ ڈیفینس کنٹرولمنٹ اور جتنے آپ کے ریلوے کی جو زمینیں آ رہی ہیں، KPT کے جو ایریاز آ رہے ہیں، وہ سارے کے سارے اس کے انڈر میں ہوں گے. دیکھیے میں پہلے تو آپ کو یہ بتا دوں کہ جو سیلاب سے تباہی، بارش کی جو پانی سے تباہی سیلابی کیفیت پیدا ہوئی ہے وہ پورے سندھ میں یکساں ہے، اور خاص طور سے انٹیریئر سندھ میں اس وقت بے انتہا ڈیوسٹیشن ہے. شاید ہماری توجہ اس طرف زیادہ اتنی نہیں رہی کیونکہ میڈیا کا مرکز کراچی ہے، بڑا شہر ہے، یہاں پہ میڈیا ادھر موجود ہوتا ہے، آپ کے کیمرے موجود ہوتے ہیں، کیمرہ مین ہر طرف موجود ہوتے ہیں، وہاں پر اتنی توجہ نہیں رہی. لیکن وہاں تباہی زیادہ ہوئی ہے کراچی سے. کراچی سینٹر پوائنٹ اس لیے بنا کہ کراچی ہب ہے، کراچی معیشت میں، پاکستان کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. یہ سب ہم نے سارے یہ جملے سنے ہوئے کہ جی کراچی جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، کراچی پاکستان کا دل ہے، کراچی دھڑکتا ہے تو پاکستان بڑھتا ہے. لیکن جب یہ وقت آتا ہے کراچی کے اوپر کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ نالوں پہ قبضے ہو چکے ہیں، ظاہر ہے کسی نے کرائے ہوں گے، نالوں کے اوپر زمینیں الاٹ ہوئی ہیں، وہ بھی ظاہر ہے کسی نے کی ہوں گی، نالوں کی صفائی نہیں ہوتی ہے، اس کا بھی ذمہ دار کوئی ہوگا، نالوں کے اندر سالڈ ویسٹ پھینکا جاتا ہے، اس کا بھی ذمہ دار کوئی ہوگا. تو اب اس ذمہ داری کا تعین کوئی نئی چیز نہیں کر رہا ہے ہم، کہ ذمہ داری کا تعین کیا جا رہا ہے کہ یہ کس کا ذمہ ہے. ہم سب کو پتہ ہے کس کا ذمہ ہے، صوبائی حکومت کا ذمہ ہے. سارے پاور صوبائی حکومت کے ہیں، صوبائی حکومت ذمہ دار ہے اچھے اور برے کی. اس وقت معاملہ یہ ہے کہ وفاق مدد کرنا چاہتا ہے صوبہ سندھ کی. وفاق چاہتا ہے کہ چاہے اس کے اندر پیسہ لگایا جائے، چاہے اس کے اندر کوئی نیا سسٹم ڈیولپ کیا جائے، مل کے کام کریں، اپنے سیاسی اختلافات کو، مخالفت کو ایک طرف رکھتے ہوئے کام کریں، بجائے یہ دیکھا جائے کہ جھنڈا کس کا لگے گا اور نعرہ کس کا لگے گا، کس کے خلاف لگے گا، کس کے لیے لگے گا. اس کے اوپر کام کیا جائے. بہت سیریس ایفرٹ ہو رہی ہے، میں آپ کو بتاؤں اتنی سیریس ایفرٹ شاید کبھی سندھ کے لیے نہیں ہوئی. میری شاید کراچی کے لیے اتنی سیریس ایفرٹ میں نے نہیں دیکھی، اتنی سیریس تھاٹس میں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھی. کم از کم 22 سال سے تو سیاست کر رہا ہوں، اگر زیادہ نہیں. میں نے کراچی کے لیے اتنی سیریسنس کبھی نہیں دیکھی. اس بار وزیر اعظم صاحب نے جو کل جو میٹنگ بلائی تھی وہ ایک انتہائی اہمیت کا حامل تھی میٹنگ. اس میں کراچی کے لیے ایک پلان بنایا گیا ہے، کراچی ٹرانسفارمیشن پلان اس کا نام رکھا ہے. اس میں بہت زبردست پلاننگ کے ساتھ وہ پلان تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے کراچی میں. اور جب تمام اسٹیک ہولڈرز اس پہ آن بورڈ آ جائیں گے، اور وہ زیادہ لمبے ٹائم کی بات نہیں کر رہا، 1-2 دن کی بات آپ سے کر رہا ہوں، 1-2 دن میں وزیر اعظم کراچی تشریف لا کر یہاں بیٹھ کر اسی گورنر ہاؤس میں انشاءاللہ وہ اپنا یہ پلان انویل کریں گے، لوگوں کو بتائیں گے. اور آپ کو اندازہ ہوگا وہ پلان دیکھ کے کہ واقعی اس پلان کی ضرورت تھی کراچی کی. ایڈمنسٹریٹر کراچی کی جو آپ نے بات کی، وہ ایڈمنسٹریٹر کراچی
تمام اسٹیک ہولڈرز کی مشاورت کے ساتھ لگایا جائے گا. نیوٹرل ایڈمنسٹریٹر ہوگا جو قابل قبول ہوگا سب کو, سیاسی اور نان سیاسی پاور پلیئرز کو, عام لوگوں کو سمجھ آئے گی کہ ہاں یہ آدمی ایماندار دیانتدار کام کرنے والا انسان ہے, اس طرح کا شخص لگایا جائے گا. اور ناپید نہیں ہوئے ابھی اس طرح کے لوگ, بے انتہا لوگ ایسے ہیں جو ایمانداری دیانتداری امین کی حیثیت سے, جو ایک صادق کی حیثیت سے اور کام کرنے والا شخص وہ یہاں پر موجود ہیں. انہی کے ناموں پہ غور ہو رہا ہے, بات چیت ہو رہی ہے اور انشاءاللہ ایک اتفاق رائے کے ساتھ اسے لگایا جائے گا. پورے پاورز دیے جائیں گے. پورا سندھ ایک طرف, سندھ سے فوکس کراچی ایک طرف, کراچی سے فوکس صرف ڈیفنس اور سی بی سی کی طرف, کیونکہ پہلی بار پیسے والے شخص پیسے والے علاقے ہٹ ہوئے اور پہلی بار اندازہ ہوا ہے کہ جب کسی کے گھر میں پانی گھستا ہے تو کیا تباہی ہوتی ہے اور کیا بربادی ہوتی ہے. حق ہے ڈیفنس والوں کا, حق ہے سی بی سی والوں کا کہ احتجاج کریں, بالکل حق ہے ان کا, بیکاز ان کے گھر میں تباہی ہوئی ہے, 4 دن بجلی نہیں تھی. لیکن احساس اس کا ضرور رکھیں. میں خاص طور سے ہمارے یہ جو ابھی احتجاج ہوا ہے, کیونکہ میرا حلقہ وہی ہے, PS 111 سے میں نے انتخاب لڑا تھا, میں وہاں سے جیتا, وہاں کے لوگ میری طرف بھی دیکھتے ہیں, تو میں آج تھوڑا سا ایڈریس کر کے کہہ رہا ہوں. ایک آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ بارش جو ہوئی ہے یہ ایک انہونی چیز ہوئی ہے. یہ کوئی نارمل بارش نہیں ہے, یہ ایک قدرتی آفت کے طور سے نازل ہوئی ہے. یہ دوسرے درجے کی بارش ہے تباہی کے حساب سے. کوئی دنیا کا شہر اس قدر بارش کے اوپر اپنی پلاننگ نہیں کر سکتا. کوئی دنیا کا شہر 400 ملی میٹر بارش کے لیے پلاننگ نہیں کرتا, 100 کے لیے کرتے ہیں, 150 کے لیے کر لیتے ہیں. لندن امریکہ میں بھی اسی طرح سے پلاننگ ہوتی ہے. یہ 400 کے اوپر پلاننگ کہیں نہیں, دنیا میں کوئی نہیں کرتا. یہ 400 ملی میٹر بارش انپریسیڈنٹڈ ہے. میں لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ہمارے اس شہر کراچی کی ہم بات کریں کہ اگر اس کے نالے ندیاں صاف ہوتی, اس میں سے پانی کی نکاسی بالکل ٹھیک ہو رہی ہوتی, سالڈ ویسٹ مینجمنٹ اپنا کام پورا ٹھیک کر رہا ہوتا, ہر چیز اپنی جگہ پرفیکٹ ہوتی, تو بھی تباہی آنی تھی اتنی بارش میں. اور جبکہ نہیں ہے, کراچی تو 1 گھنٹے کی مار نہیں ہے بارش کی, 1 گھنٹے میں ڈوب جاتا ہے کراچی. 4 گھنٹے 5 گھنٹے پانی کھڑا ہونا تو کوئی بات ہی نہیں ہوتی کراچی میں. تو یہ میں آپ کو میسج دینا چاہتا ہوں کہ ہم ایک بات پورا زور لگانا چاہتے ہیں کہ ہم سب مل کے, چاہے پیسہ لگے, جان لگے, مال لگے, اس کراچی کو انشاءاللہ ہم نے سیدھا کرنا ہے. گورنر صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جب کراچی میں تباہی آتی ہے تو اس کی ذمہ دار سندھ حکومت ہے, ٹھیک ہے, اور جب ایڈمنسٹریٹر کی تعیناتی کا معاملہ آتا ہے تو پھر سب سے مشاورت ضروری ہے. کیا یہ سندھ حکومت کا حق نہیں ہے؟ اور دوسرا یہ فرمائے گا کہ پیپلز پارٹی کی سندھ گورنمنٹ کہتی ہے کہ اعلانات تو 2 سال سے وزیر اعظم کراچی کے لیے کر رہے ہیں, لیکن عملی طور پہ نہ 162 ارب روپے آئے نہ 25 ارب روپے آئے, کوئی کراچی میں وفاقی حکومت سے کام نہیں کیا. تو آپ آج گنوا دیں کام جو وفاقی حکومت نے کراچی میں کی ہے تاکہ پیپل پارٹی کی سندھ گورنمنٹ کا منہ بند ہو جائے. دیکھیے, مجھے کسی کا منہ نہیں بند کرنا, لیکن میں جس کے منہ میں جو آ رہا ہے یہاں پہ بولے جا رہا ہے وہ بولتے رہیں. میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کام کیا کیے وہ آپ کے سامنے ہے. ہم نے 3 فلائی اوورس بنائے ہیں, ہم نے گرین لائن بنائی ہے, گرین لائن کا رولنگ سٹاک آ رہا ہے, یعنی بسیں اور ITS سسٹم اس میں لگ رہا ہے. میرے سے کچھ فائر ٹینڈر 50 فائر ٹینڈرز ہیں, نشتر روڈ ہے, منگو پی روڈ ہے. یہ اگر ذمہ سندھ حکومت کا ہے بنانے کا تو میرے سے کیوں سوال کریں کہ میں نے کیا کیا, وفاق نے کیا کیا؟ مجھے جواب دینے دیں. آپ کہیں گے وفاق نے کیا کیا؟ وفاق جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ NFC ایوارڈ کے اوپر کر رہا ہے. کوئی حق نہیں پہنچتا کسی حکومت سے حکومتی نمائندے کا کہ وہ وفاق سے پوچھے کہ آپ کیا کر رہے ہیں, اس لیے کہ کام تو سارا آپ کا ہے, پیسے آپ کو مل گئے, سارا کام کرتے ہیں. جو کچھ بھی وزیر اعظم کر رہے ہیں وہ NFC ایوارڈ کے اوپر کر رہے ہیں. یہ ان کی مرضی ہے, ان کی ایما ہے کہ وہ کہاں کس شہر, کس صوبے, کس قصبے میں کام کرنا چاہتے ہیں, کیا کرنا چاہتے ہیں. لیکن ایک بار پھر میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ مل کے زور لگانے کا ٹائم ہے. جو اس وقت وزیر اعظم کر رہے ہیں وہ ایک بہت بڑے پلان کے ساتھ انشاءاللہ آ رہے ہیں اور آپ کو اس کا پتہ چلے. آپ ماشاءاللہ آئے ہیں, سندھ کی عوام سے ہم آپ کی نظری کی قدر کرتے ہیں,
यकजहती का इजहार करने और मदद करने मुश्किल वक्त में आप आए। यकीनन गवर्नर हाउस जो है वो आपका एक तो पार्टी के हवाले से मदद की है, यहीं पर ही आपको आना था, लेकिन वज़ीर आला सिंध जो है वो सिंध के लोगों के मुत्तफ़िक़ इस वक्त लीडर है, ठीक है, तो आप क्या उनसे भी कोई मुलाकात करेंगे और उनसे भी इज़हार हमदर्दी करेंगे? जी बिल्कुल मिलेंगे, उनसे ज़ाहिर यकजहती भी करेंगे और सिंध में जब आए हैं तो सबसे मिलेंगे। गवर्नर सिंध की दावत पर आप कराची और पंजाब सिंध के अंदर सिंध की मदद के लिए उनको लेकर आए। पंजाब बड़ा भाई और बड़ा भाई का किरदार अच्छा अदा कर रहा है, मंत्री को कहना चाहता है कि पंजाब मदद नहीं करता, बहुत अच्छी रिवायत है। कल भी एक सियासतदान आ रहे हैं कराची में दौरा करने पंजाब से, क्या वो शहबाज शरीफ साहब उनके लिए क्या कहेंगे? वो पंजाब के जाने के लिए यहाँ पे क्या कहेंगे? दूसरी जाने FWO ने जिस तरह कराची को तबाही से बचाया, वफाक में आपके ये MLA MPs रोडों पे नजर आए, पहली दफा सियासत में देखा कि कराची बचा, वरना बिल्कुल ही डूब गया था, क्या कहेंगे इस बारे में? गवर्नर साहब आपसे नहीं आपसे वैसे देखें, मैं ये समझता हूँ कि हम सब पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान में जहाँ कहीं भी आफत आती है, कोई भी इजहार यकजहती के लिए कहीं भी जाता है तो उसको हम बिल्कुल मेरा ख्याल है कोई क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकता। अच्छी बात है, जितने लोग ज़्यादा आएंगे। देखें, जब आप मुझे अच्छी तरह मालूम है कि जब ये अर्थक्वेक आया था और जब 2010 का फ्लड आया था तो हमारे कराची के भाइयों ने अपनी तिजोरियाँ खोल दी थी। वो उन तमाम लोगों की उस दुख में, दर्द में सब शामिल हुए थे, इसीलिए कि वो कराची के लोग जो हैं वो कश्मीर के लोगों का या दूसरे सूबे जो हैं उनके लोगों का दर्द और दुख समझते हैं कि हम सब पाकिस्तानी हैं, तो हर मुल्क का हिस्सा जो है हमारे लिए उतना ही अहम है। और इसी जज्बे के तहत आज हम पंजाब से यहाँ पर आए हैं और इंशाअल्लाह ये जो हमारी कोऑर्डिनेशन हुई है और ख़ासकर जो हमारी यहाँ पर जो दूसरे आपके चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो इंशाअल्लाह उनके साथ मिल के जो भी इस इशू पे काम हुए इंशाअल्लाह हम पूरी दिलजमी के साथ करें। ये बात कह चुके हैं कि जो नया एडमिनिस्ट्रेटर तैनात होगा वो सूबे की मर्जी से होगा, एक इंतजामी मामला है। आपका ये कहना है कि कुछ मुख्तलिफ नामों पर बातचीत चल रही है, क्या हुकूमत सिंध ने वफाक को आपको इस सारे मामले के ऊपर एतमाद में लिया है? कौन से नाम हैं जो डिस्कस हो रहे हैं? देखिए, मेरा सवाल ये था कि आप वफाक के नुमाइंदे हैं, आपके इस घर यानी कि गवर्नर हाउस के बिल्कुल बराबर में एक खेल का मैदान भी है, बाग भी है, वहाँ पर 5 दिन हो गए पानी भरा हुआ है, वो पानी तो बाहर भी निकल सका अभी तक, वहाँ पर आने वाले लोगों के लिए बंद कर दिया गया, क्या कहेंगे? सर साहब बंद कर देंगे माइक, नहीं नीचे बस ठीक है। अच्छा देखिए, जो मैंने आपसे एडमिनिस्ट्रेटर की बात की, जो एक वर्किंग कमेटी बनी है कराची के लिए जिसमें वज़ीर आला सिंध ख़ुद शामिल हैं, जिसके अंदर नासिर शाह और सईद गनी शामिल हैं, जिसमें असद उमर, अली जैदी और अमीन उज़ाक साहब शामिल हैं, वहाँ ये बातचीत हो रही है। कोई मेरे से मुशावरत तो नहीं कर रहा है, वो ज़ाहिर है, लेकिन वहाँ तो बातचीत ऐसी ज़रूर होगी कि कोशिश होगी कि मुशावरत से आए, लगाना इस्तेकाक सिंध हुकूमत का है वही लगाएगी, लेकिन मुशावरत हो रही है, कोशिश ये ज़रूर हो रही है कि कोई ऐसा नाम आ जाए जिस पर सबको इत्तेफाक हो जाए ताकि मिल के काम करने में आसानी। गवर्नर साहब ये बताइए कि क्या ट्रस्ट लेवल है गवर्नमेंट में और फेडरल गवर्नमेंट में? जब अभी आपने जो बात की, तो आपको पंजाब से दोस्त लाए, उसमें आपने जिक्र किया कि सिंध और पंजाब के साथ NGO के साथ मिलकर काम करेंगे, यानी आपने सिंध गवर्नमेंट का नाम नहीं लिया, एक बात। दूसरी बात ये कि जो बैनर लगाए इसमें लिखा है सिंध के वासियों और कराची के शहरियों, इस लफ्ज़ से, इस जुमले से यहाँ बड़ा अलग किस्म का तासुर मिलता है। तो क्या ये बिल्कुल इस तरह का कोई ट्रस्ट है कि सिंध गवर्नमेंट को आप बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करना? देखिए, मैं अर्ज़ कर दूं कि अगर आप एक तो पहले मैं आपसे अर्ज़ कर दूं कि ये जितने भी हमारे NGOs होते हैं, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनके अपने अपने नेटवर्क्स होते हैं, तो इसलिए उनका आपस में तावन जो है, हमने पंजाब में जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि 160+ ऑर्गेनाइजेशन जो हैं अंडर पंजाब डेवलपमेंट नेटवर्क इकट्ठी काम कर रही है। वो हुकूमत से कोई मदद नहीं ले रही,
کوئی اپنے پیسے ریز کرتی ہیں اور لوگوں کو کووڈ-19 کے دوران ماشاءاللہ 600 کروڑ روپے سے زیادہ کا راشن پیکس اور میڈیکل اور دوسری چیزیں جو ہیں وہ انہوں نے پہنچائی. تو اسی طریقے سے جب میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم کوآرڈینیشن جو ہے وہ جو این جی اوز ہیں ان کے ساتھ کریں گے، لیکن میں آپ کو بالکل یہ بات یقین سے کہتا ہوں کہ ہم سندھ میں سیاست سے بالا تر ہو کے آئے. یہ جتنے بھی میرے ایک منٹ بات ہے، اب جتنے بھی میرے ساتھی ہیں یہ سب نان پولیٹیکل ہیں، اور آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جتنی بھی چارٹیبل آرگنائزیشنز ہوتی ہیں یہ نان پولیٹیکل ہوتی ہیں. میری اپنی فاؤنڈیشن جو ہے ان میں تمام پارٹیوں کے لوگ ہیں، اور دوسری بھی جتنی بھی فاؤنڈیشن ہیں ان کو تمام پارٹیوں کے لئے. بلکہ آپ شوکت خانم کی مثال لے لیں کہ شوکت خانم میں یا نمل یونیورسٹی میں جب لوگ علاج کے لیے جاتے ہیں تو کسی سے پوچھا جاتا ہے کہ اس کا کس مذہب سے تعلق ہے، کس سیاسی جماعت سے تعلق ہے. تو یہ این جی او سیاست سے بالا تر ہو کے کام کرتے ہیں. اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ گورنر صاحب، ظاہر ہے کہ میں بھی گورنر ہوں، وہ یہ بھی گورنر ہیں، ایک پارٹی سے ہیں، لیکن یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سندھ حکومت کے ساتھ ہم سندھ حکومت کے چیف منسٹر صاحب کو انشاءاللہ ملیں گے، ان سے بھی اظہار یکجہتی کریں گے، سندھ کے لوگوں سے بھی اظہار یکجہتی کریں گے. ایک لاسٹ سوال لے لیں. میں بتا دیکھیں، آج جو پیشی ہوئی، اس سے پہلے بھی پیشی ہم نے دیکھی، یہ کوئی آزادی کی تحریک چلانے تو نہیں جا رہے تھے جس میں آپ کو ہزاروں لوگوں کی وہاں پہ ضرورت ہوتی ہے. یہ تو ایک اکاؤنٹیبلٹی پروسیس ہے جس میں آپ جا رہے ہیں، اور اس اکاؤنٹیبلٹی پروسیس میں آپ نے جواب دینا ہے کورٹ کو یا نیب کو. تو وہاں پر یہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ساری چیزوں کی. پر آج ہم ایک چیریٹی والا کام کر رہے ہیں تو ہم اس طرح اپنا جائیں تو زیادہ بہتر ہے. جی آپ سے بات جی سر، کانسٹیٹیوشن میں گورنر کا رول ایک اینٹی نیوٹرل بننے کے طور پر ہے. اینالائسس کیجیے گا کہ لاہور میں ماضی میں جو حکمران رہے ہیں، آپ اس لاہور کو آج لیڈ کر رہے ہیں، پنجاب کو لیڈ کر رہے ہیں، تو ماضی میں لاہور میں کس قسم کا کام ہوا، کیا آج آپ اس میں اترے تھے بارشوں کے دوران، اور سندھ میں کیا وزٹ کر رہے ہیں؟ اسے اینالائسس کیجیے گا کہ یہاں پر کس قسم کا آپ نے سیٹ اپ دیکھا، اور دیکھیں گے کس قسم کا آپ دیکھیں گے. دیکھیں میں جی میں پہلے تو یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، جیسا کہ گورنر صاحب نے فرمایا ہے کہ یہ ایک آفت ہے، یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. اتنی زیادہ بارش یہاں پر ہوئی ہے، لاہور میں اتنی زیادہ بارش نہیں ہوئی ہے، اس لیے وہاں کے مسائل جو ہیں کراچی کے سے کم ہیں. تو جہاں تک تعلق ہے کہ کیسے چل رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہم بہت مشکل اور چیلنجنگ ٹائم سے گزر رہے ہیں. لاہور کا اور پنجاب کا ہمارا جو ڈیولپمنٹ بجٹ تھا پچھلی حکومت میں وہ 640 بلین روپیز تھا. اس کو کم کر کے پہلے سال ہمیں 240 بلین کرنا پڑا.